بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم یہاں ذکر کریں گے۔ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا جب مکہ مکرمہ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور اہل کوفہ کو ان کی مکہ مکرمہ آمد کی اطلاع ملتی ہے تو اہل کوفہ امام علی مقام کی بارگاہ میں خطوط ارسال کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان خطوط پر توجہ نہیں فرماتے، لیکن ان کے بار بار پے در پہ خطوط آنے اور قاصد آنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ کوفہ سے 70 آدمیوں نے مشورہ کر کے، جن میں مسیب بن فرازی، حبیب مطاہر، رعافہ بن شداد، محمد کثیر، محمد اشعث، عبد الرحمن بن مخنف، عبداللہ بن عفیف، طارق اعمش اور اعمش طارق مختار بن عبیدہ، یہ وہ شرفاء تھے کوفہ کے جنہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے، جس کا مضمون جو تھا وہ انتہائی شکوہ بھرا تھا۔ اپنی مجبوری کا اظہار اہل کوفہ نے کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اے ابا عبداللہ، سیدنا امام علی مقام کی کنیت ہے، ہمارے اوپر یزید حاکم مقرر ہو چکا ہے اور تمام رعایا پر اس کے ظلم و ستم جاری ہیں اور اس کا ظلم جو ہے وہ عام ہو چکا ہے، اور اب معاملہ یہاں تک آ کر کے پہنچا ہے کہ ایک شخص ہے عبید اللہ بن زیاد نامی، جس کو وہ حاکم بنا کر کوفہ بھیج رہا ہے، جو انتہائی درجے کا ظالم اور سرکش آدمی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ خلافت میں یزید کا نہ کوئی حق ہے نہ اس کے باپ کا کوئی حق ہے۔ خلافت آپ کی اور آپ کے آباء و اجداد کا حق ہے، لہٰذا اس خط کے اس عریضے کے پہنچتے ہی آپ کوفہ تشریف لائیں اور اپنی خلافت کا اعلان فرمائیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ یزید سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم قطعاً اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم نے اگر بیعت کرنی ہے تو آپ کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ عریضے اور یہ خطوط پہنچے تو امام علی مقام نے مشاورت کے بعد ایک مضمون لکھا جو کہ ان خطوط کا جواب تھا۔ امام علی مقام نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عند الحسین بن علی بن ابی طالب الى اہل الکوفہ والعراق، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ یہ نامہ، یہ خط حسین ابن علی بن ابی طالب کی طرف سے اہل کوفہ اور عراق والوں کے لیے ہے، اور اے اہل کوفہ، تم نے ہزاروں خطوط مجھے بھیجے ہیں مگر میں نے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، اس لیے کہ میرا کوئی مقصد خلافت حاصل کرنے کا نہ تھا نہ ہے۔ میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ میں جوار کعبہ میں اور یہیں اپنی زندگی کے ایام پورے کروں، جہاں تک کہ اپنے مالک حقیقی اور خالق حقیقی سے جا ملوں، مگر چونکہ تم ظلم یزید کے شکوے برابر کر رہے ہو، اس لیے عنقریب میں تم سے آ کر کے ملوں گا اور تمہارے درمیان ہوں گا، لیکن فی الوقت میں اپنا فرمان دے کر کے اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ یہی آپ لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھائیں گے اور یہی جمعہ آپ کو پڑھائیں گے اور احکامات جاری کریں گے، اور نعمان بن بشیر جو ہیں وہ بدستور نفاذ حکم کرتے رہیں گے یہاں تک کہ میں کوفہ آ کر کے پہنچوں۔ امام علی مقام نے یہ
خط جو ہے جوابی خط ارسال فرما دیا۔ اتنے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے سب معاملے کو سن کر کے عرض کیا، حضور بات یہ ہے کہ مجھے اس رائے سے کوئی اتفاق نہیں ہے، اہل کوفہ آپ کو بلانے پر بضد ہیں اور آپ نے بھی اپنے جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے، اور آپ مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے اہل کوفہ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ میں کوفیوں اور ان کی چاپلوسیوں سے واقف ہوں۔ سیدنا امام علی مقام نے فرمایا، اے ابن عباس، تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے، مگر میں حکم الہی کے سامنے کسی کی رائے قبول نہیں کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام علی مقام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، پھر جو کچھ آپ کے جد امجد کی طرف سے حکم ہوگا آپ تعمیل فرمائیے گا۔ سیدنا امام علی مقام آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، اے میرے بھائی، جس شہر نے ہمیں چھوڑ دیا ہم بھی اس شہر کو چھوڑ کر چلے آئے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرتے ہیں، حضور میری درخواست آپ مسترد فرمانا چاہتے ہیں تو فرما لیں، لیکن اتنا ضرور میری بات پر دھیان دیجئے گا کہ کوفیوں کے ان رسائل کا، ان خطوط کا اور ان کی وفاداری کا آپ قطعاً یقین نہ کیجئے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بابا جان کے ساتھ جو کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، پھر آپ کے بھائی جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سیدنا امام علی مقام عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں، اے ابن عباس، اللہ کا ارادہ غالب ہے اور اس میں مجال نہیں کہ کوئی دم زنی کر سکے، لہٰذا امام علی مقام نے سیدنا امام مسلم بن عقیل کو خط دے کر کے کوفہ روانہ فرمایا۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا امام علی مقام کا یہ خط لے کر کے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو سیدنا امام علی مقام کے یہ نائب، سیدنا امام علی مقام کے یہ قائم مقام امام مسلم بن عقیل جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ فرزند ہیں۔ جب سیدنا مسلم بن عقیل دارالامارہ کوفہ میں داخل ہوئے تو اہلیان کوفہ اپنے قاصد کے انتظار میں آبادی سے باہر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب سیدنا امام مسلم بن عقیل کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو امام علی مقام کی آمد کے متعلق انہوں نے امام مسلم بن عقیل سے پوچھا۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کے آنے کا ارادہ ظاہر فرما دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ امام علی مقام نے یہ خط بھیجا ہے اور مجھے اپنا یہاں نائب بنا کر کے بھیجا ہے، میں حالات اور واقعات دیکھوں گا، اس کے بعد اگر اطمینان بخش ہوئے تو میں امام علی مقام کو خط ارسال کر دوں گا، امام علی مقام بھی کچھ عرصہ بعد ہمارے درمیان ہوں گے۔ تو بعض روایت 12,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور بعض روایت میں 18,000 آتے ہیں، بعض میں یہ تعداد 30,000 کی بھی ہے اور کچھ روایات میں یہ تعداد 40,000 کی بھی ہے کہ اتنے افراد نے سیدنا امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے احسن حال میں انہوں نے رکھا۔ امام مسلم بن عقیل کی خوب خاطر مدارات کی جانے لگی، آپ کو بڑے شاندار طریقے سے رکھا گیا، آپ کے لیے قسم قسم کے کھانے پکائے جاتے، لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تمام معاملات تھے، لیکن انہی معاملات کے درمیان وہ بدبخت مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید نے خفیہ طور پر دمشق میں یزید پلید کو یہ اطلاع پہنچا دی کہ تم یہاں دارالحکومت میں اپنی سلطنت میں غافل ہو کر کے بیٹھے ہو اور وہاں تمہارے خلاف کوفہ میں محاذ کھڑا ہو گیا ہے، اور حاکم کوفہ نعمان بن بشیر اس معاملے کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا، اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا، جلدی خبر لے لے، ایسا نہ ہو کہ کوفہ میں تیرے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہو جائے اور تو اس کو روکنے کی پھر طاقت نہ رکھے۔ جب یہ
خط جو ہے یزید کو پہنچا تو وہ مبہوت ہو گیا، پریشان ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مشاورت کے لیے اپنے تمام اراکین دولت کو اکٹھا کیا۔ بالآخر یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے اور عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کی گورنری دے کر کے کوفہ روانہ کر دیا جائے۔ عبید اللہ بن زیاد کو یزید پلید نے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر مقرر کیا اور اسے یہ تاکید کر دی کہ جیسے ہی تجھے یہ خط ملتا ہے تو فوراً بصرہ چھوڑ اور کوفہ پہنچ، اور وہاں ہمارے خلاف جو محاذ آرائی ہو رہی ہے اس محاذ آرائی کو توڑ اور ہمارے حکم کو نافذ کر۔ عبید اللہ بن زیاد جیسے ہی یہ حکم ملتا ہے، یہ چالاک بدطینت آدمی حجازی لباس پہن کر کے چہرے پر نقاب ڈالے کوفہ کی سمت روانہ ہو جاتا ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان جب یہ کوفہ پہنچتا ہے تو اہلیان کوفہ جو امام علی مقام سید الشہداء کے انتظار میں ہیں وہ یہ سمجھے کہ شاید امام علی مقام تشریف لے آئے ہیں، تو جیسے ہی یہ حجازی لباس پہن کر کے کوفہ داخل ہوا ہے تو رات کی تاریکی میں لوگ اسے پہچان نہ سکے اور صدائیں بلند ہو گئے، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ قدمت خیر مقدم۔ لوگوں نے یہ صدائیں لگانا شروع کر دی کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو مبارک، اللہ کے نبی کے نواسے کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوئی جواب نہ دیا، نہایت خاموشی سے شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ عبید اللہ جس وقت بصرہ سے چلا تھا وہاں اپنے بھائی کو اس نے اپنا قائم مقام مقرر کیا اور کافی فوج اپنے ہمراہ لایا تھا۔ دارالامارہ کے قریب جب یہ پہنچا ہے تو عمر باہلی کو فکر ہوئی کہ شہزادہ کونین سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا اگر ہوتے تو اس طرح خاموشی سے نہ آتے، معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ یہ عمر باہلی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے جب نقاب اس کا اٹھایا تو بے ساختہ زبان سے نکلا ویلکم ھذا عبید اللہ بن ابی زیاد، تیرے لیے ہلاکت ہو، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، یہ امام علی مقام نہیں، یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے جو امام علی مقام کے بھیس میں یہاں کوفہ داخل ہو گیا ہے۔ یہ آواز سنتے اہل کوفہ پر گویا کہ مردنی چھا گئی، ان کے جسموں سے جان نکل گئی، ایسا لگتا تھا کل کے مارے وہ آج ہی مر گئے۔ یہ دارالامارہ میں داخل ہوا، دارالامارہ میں داخل ہوتے اس نے نعمان بن بشیر جو حاکم کوفہ تھا یہ اس سے ملا، بعد مزاج پرسی کے یہ کہنے لگا کہ افسوس ہے تم نے نمک حرامی کی، امام حسین کے تم طرفدار ہو گئے، مسلم بن نقیل نے کوفہ پر تسلط کیا اور تم اطمینان سے بیٹھے ہو۔ خیر جیسا کیا ویسا پایا، یہ لیجیے یزید کا حکم نامہ، یزید نے آپ کو معزول کر دیا ہے اور اس حکم کی تعمیل کی جائے۔ نعمان بن بشیر نے اپنی معزولی کا حکم سنتے ہی کہہ دیا اگر اللہ کے رسول کے شہزادے کی طرفداری نمک حرامی ہے تو مجھے یہ نمک حرامی منظور ہے، یہ ذلت و خواری اللہ نے تیرے مقدر میں لکھی ہے، یہ ذلت و خواری تجھے مبارک ہو۔ میں کل بھی اللہ کے پیارے نبی کے اہل بیت کا محب تھا اور آج بھی میں خاندان رسالت سے محبت کرنے والا ہوں، میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، دنیا کی دولت ٹھکرا سکتا ہوں، ہر قسم کا عیش و عشرت ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے نواسے سے غداری اور نمک حرامی میں نہیں کر سکتا۔ یزید کی وفاداری تجھے مبارک ہو۔ یہ کہہ کر کے جیسے نعمان بن بشیر باہر تشریف لانے لگے، اس بدبخت نے کیا کیا، حضرت نعمان بن بشیر کو قید کروا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باہر جائے اور سارا بھانڈا پھوڑ دے اور معاملات بجائے سدھرنے کے اور مزید خراب ہو جائیں۔ اس نے جناب نعمان بن بشیر کو قید کر لیا۔ اس کے بعد یہ ابن زیاد صبح کوفیوں کو جامع مسجد میں اس نے جمع کیا
تھوڑی دیر میں اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ جامع مسجد کوفہ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس وقت یہ منبر پر چڑھا اور لوگوں کو سخت طریقے سے اس نے لڑنا اور سخت جملے کسنا شروع کر دیے، اور یزید کی فوج سے یہ لوگوں کو ڈراتا رہا۔ کوفی لایوفی کانپ گئے، وہ اپنے تمام وعدے، تمام عہد و پیما کو بھلا کر کے باہمی کہنے لگے کہ دو بادشاہوں کے بیچ کی لڑائی ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بیچ میں لڑنے والے، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہی بدبخت لوگ تھے جنہوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھے تھے، یزید کے ظلم کی داستانیں انہوں نے امام علی مقام کو ختم ارسال کی تھی۔ آج یہ بدبخت امام علی مقام کا دامن چھڑا کر کے بھاگ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یزید انہیں قتل نہ کروا دے، ابن زیاد انہیں مروا نہ ڈالے، ان کی جائیدادوں پر قبضے نہ کر لے۔ انہوں نے امام علی مقام سے کیے تمام وعدے ٹھکرا دیے اور یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مختصر یہ سیدنا امام مسلم بن عقیل جو عصر کا وقت تھا، جب جامع مسجد تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو ایک لڑکا جامع مسجد کوفہ کے باہر بیٹھا تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا، بیٹا آج کوفہ والوں کو کیا ہوا ہے؟ آج کوئی بھی مسجد نماز پڑھنے نہیں آیا؟ وہ لڑکا کہتا ہے، حضور بات یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کا نظام سنبھال لیا ہے، یزید کے حکم پر وہ کوفہ کا والی مقرر ہو گیا ہے، اس نے آتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور تمام اہل کوفہ کو امام حسین سے منحرف کر دیا ہے۔ آپ یہ سن کر کے انتہائی پریشان ہوئے اور زبان مبارک سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کلمات آپ کی زبان سے صادر ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل پریشان ہوئے، میں کیا کروں؟ میں نے تو امام علی مقام کو خط لکھ بھیجا ہے کہ یہاں حالات سازگار ہیں اور تمام معاملات اپنے قابو میں ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں، یہاں آپ کے بہت محب ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل جو مسلم بن اوسجہ کے گھر میں رہائش پذیر تھے، وہاں سے آپ منتقل ہو گئے ہانی بن عروہ کے گھر۔ ہانی بن عروہ اس وقت بیمار تھا، محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، ابن زیاد سے اس کا تھوڑا یارانہ بھی ہے، جان پہچان بھی ہے۔ ابن زیاد جب آیا تو اس نے تمام سرداروں کو بلایا، لیکن ہانی بن عروہ تشریف نہ لائے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تمام آ گئے، ہانی بن عروہ نہیں آیا۔ ابن زیاد کو کہا گیا کہ ہانی بن عروہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، اس لیے آ نہ سکے۔ تو اگلے دن یہ ابن زیاد ہانی بن عروہ سے ملاقات کے لیے جب گیا، ہانی بن عروہ سے خیریت معلوم کی۔ ہانی بن عروہ پہلے سے جانتا تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ معاملات ہونے والے تھے، اس نے امام مسلم بن عقیل کو گرفتار اپنا تیار کیا، آمادہ کیا کہ یہ بدبخت میرے پاس آئے گا، کیونکہ مجھے جانتا بھی ہے، پہچانتا ہے، ہمارا یارانہ ہے، یہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ آپ ایسا کیجئے گا کہ چھپ تعاقب میں بیٹھ جائیے گا، چھپ کر، جیسے ہی یہ آتا ہے تو میں آپ کو اشارہ کر دوں گا، آپ جیسے ہی میں آپ کو اشارہ کروں آپ اس کا آ کر کے کام تمام کر دینا۔ یہ آ کر کے بیٹھا۔ ہانی بن عروہ نے کئی بار اشارے دیے، امام مسلم بن عقیل تشریف نہ لائے تو ہانی بن عروہ نے رباعی پڑھی، حی سلمى وحی من يحبها ما لانتظار بسلمى ان تحبها فاخرج الیها ولا تأخر قضیتها ان كان في الكأس ماء العذب فاسقیها۔ یہ جب رباعی پڑھی، اس رباعی میں بھی اشارہ آپ دے رہے ہیں کہ جلدی تشریف لائیے، تمہاری معشوقہ آ چکی ہے، آنے میں دیر کس بات کی ہے؟ اگر میٹھا پانی تمہارے جام میں ہے تو جلدی آئیے اور میٹھے پانی سے ہمیں سیراب کیجئے۔ یہ رباعی بھی آپ نے پڑھ لی، لیکن اس کے باوجود بھی امام مسلم بن عقیل تشریف نہ لائے۔ عبید اللہ بن زیاد یہ معاملات دیکھ کر کے تھوڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا، یہ رباعیاں پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ تو آپ کے خادم نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے ان پر ایسے
ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جب بھی یہ وقت ہوتا ہے یہ اس طرح کی رباعیاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہانی ابن زیاد جو تھا وہ افسوس کرتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ جب یہ چلا گیا بدبخت، امام مسلم بن عقیل باہر تشریف لائے۔ ہانی بن عروہ نے امام مسلم بن عقیل سے فرمایا بہت افسوس کی بات ہے، میں آپ کو اشارے کرتا رہا، آپ کو بلاتا رہا، آپ تشریف نہ لائے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اے ہانی، تو صدائیں دے رہا تھا، تیار میں بھی تھا، مگر کیا کرتا، مشیت الہی کچھ اور چاہتی تھی۔ میں کس طرح آ سکتا تھا، تمہاری پہلی آواز پر نہایت جوش سے اٹھا تھا، مگر میری کمر نہایت زور سے کسی نے پکڑ لیا، اور آواز آئی کہ مسلم ہرگز نہیں، اللہ کی تقدیر میں کچھ اور ہونے والا ہے۔ مجبوراً بیٹھ گیا، دوبارہ پھر اٹھا، پھر یہی آواز آئی، پھر تیسری بار جب اٹھا پھر یہی آواز آئی، اور صاف صاف کہا گیا اے مسلم، ابھی ابن زیاد کا پیمانہ عمر لبریز نہیں ہوا، اور اس کے نامہ اعمال کی سیاہی ابھی باقی ہے، ہرگز نہ اٹھیے گا، خاموش بیٹھ جائیں۔ بس میرے جسم میں گویا کہ طاقت ہی نہ رہی اور میں اٹھنے سے بالکل عاجز ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے بعد سیدنا امام مسلم بن عقیل کوفہ کے گلی کوچوں میں امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ امام مسلم بن عقیل نہیں ملتے تو ابن زیاد کیا کرتا ہے، مجبوراً اپنے ایک جاسوس کو اس نے بلایا، معقل اس کا نام تھا، تجربہ کار جاسوس تھا، 3000 دینار اس کو دیے، اور 3000 دینار دے کر کے امام مسلم بن عقیل کی تلاش کے لیے اس کو بھیجا۔ یہ بھی ڈھونڈتا رہا، مارا پھرتا رہا، امام مسلم بن عقیل کا کوئی پتہ نہ چلا۔ تو ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب ایک مسجد تھی۔ یہ اس مسجد میں جب داخل ہوا تو اس مسجد میں اس نے مسلم بن اوسجہ کو دیکھا، جو امام مسلم بن عقیل کے میزبان بھی تھے اور ابتداءً جن کے گھر میں آ کر کے آپ رکے تھے، اور یہی وہ مسلم بن اوسجہ تھے جو لوگوں کو امام مسلم کی بیعت کے لیے لا رہے تھے۔ یہ مسجد میں آیا، اس نے امام مسلم بن اوسجہ سے کچھ باتیں کی، کچھ اگلوانے کی کوشش کی، لیکن امام مسلم بن اوسجہ نے اس کو کچھ نہ بتایا۔ اب یہ نیا پیترا کھیلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے جب بھی شہزاد مبارک کا شوق ہوتا ہے میں زیارت کے لیے چلا جاتا ہوں، مکہ مکرمہ حاضر ہو کر کے شربت دیدار سے سیراب ہو جاتا ہوں۔ اب جو مکہ سے آیا ہوں تو امام کو میں نے بہت پریشان دیکھا۔ یہ سیدنا امام علی مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں امام علی مقام امام حسین سے جب ملا تو میں نے بڑا پریشان دیکھا امام علی مقام کو، کہ امام علی مقام بہت پریشان ہے۔ میں نے اپنے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور پریشان کیوں ہے، اگر میرے لائق کوئی حکم ہو تو مجھے ارشاد فرما دیں۔ تو میری درخواست پر امام علی مقام نے مجھ سے فرمایا اے معقل، تو ایسا کر، کوفہ جا اور میرے بھائی مسلم کو کسی طرح لے کر کے آ جا، میں اپنے ساتھ 3000 دینار بھی لایا ہوں تاکہ اگر روپیے کی ضرورت پڑی تو ہمیں مجبور نہ ہونا پڑے، لہذا آپ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے دکھائی دیتے ہیں، اگر کچھ پتہ ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں امام مسلم بن عقیل کو یہاں سے نکالنے کی کوئی تدبیر کر سکوں۔ حضرت امام مسلم بن اوسجہ اس کے جال میں پھنس گئے، وہ سمجھے کہ یہ واقعی محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ ہانی بن عروہ کے گھر اس معقل کو لے گئے، امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کرائی، وہ 3000 دینار امام مسلم بن عقیل کو اس معقل نے دیے، اور وہاں سے یہ باہر آیا یہ بہانہ کر کے کہ میں کچھ ہتھیار وغیرہ خرید لوں، میرے کچھ ساتھی بھی ہیں، میں ان کو اکٹھا کر لیتا ہوں، انتظام کر لوں تاکہ ہمیں یہاں نکلنے میں دشواری نہ ہو۔ یہ سیدھا گیا باہر نکل کے ابن زیاد کے پاس، سارا ماجرا ابن زیاد کو بتایا۔ ابن زیاد کو جب پتہ چلا تو یہ بڑا غصے سے لال پیلا ہوا کہ میں تو ابھی ہانی بن عروہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، بڑا دوستی کا دم بھرتا ہے، مجھے بتایا تک نہیں اور دشمن کو اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے۔
اس نے ہانی بن عروہ کو بلا بھیجا۔ ہانی بن عروہ کو جب پیغام پہنچا کہ ابن زیاد نے بلایا ہے تو ہانی بن عروہ پریشان ہو گئے، کھٹک گیا آپ کو کہ شاید کچھ دال میں کالا ہے۔ ہانی بن عروہ تیار ہوئے، امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کی، فرمایا حضور گھر سے باہر تشریف نہیں لائیے گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاملہ کچھ بگڑ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ خیر جاتا ہوں، وہاں جا کر کے دیکھتا ہوں کہ حالات کیا بنتے ہیں۔ جب یہ ابن زیاد کے پاس آیا تو ابن زیاد کو ہانی بن عروہ نے سلام کیا، ابن زیاد نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر سلام کیا، اس نے منہ پھیر لیا، اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ ہانی بن عروہ نے ابن زیاد سے کہا کہ میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، تم مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو ابن زیاد جو ہے اس بات پر بڑا سیخ پا ہوا، کہتا ہے بڑا سلام کرنے والا آیا، مجھے اپنا دوست کہتا ہے اور میرے دشمن کو گھر میں پناہ دے رکھی ہے، یہ کیسی دوستی ہے؟ کہ کس کو بنا دیے گا؟ مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں چھپے ہیں اور تم نے مجھے بے خبر رکھا۔ ہانی بن عروہ نے جب یہ سنا تو سمجھ گئے، آپ نے فرمایا یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ابن زیاد نے کیا کیا کہ وہ جو جاسوس تھا نا معقل، اس کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس کو پہچانتے ہو کون ہے؟ ہانی بن عروہ نے جو دیکھا نا معقل کو، تو اب سوائے اقرار کے کوئی چارہ نہ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد کے لہجے میں سختی آئی اور ابن زیاد نے ہانی بن عروہ سے کہا کہ مسلم بن عقیل کو لا کر کے میرے سامنے حاضر کر دو، ورنہ یاد رکھو میں تمہیں بھی نیست و نابود کر دوں گا اور تمہارے گھر کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ ہانی بن عروہ نے ابن زیاد کی اس دھمکی کو جو سنا نا تو فرمانے لگے، او خبیث و بدبخت، میری دوستی کا تو کیا پاس رکھے گا؟ مجھے دوستی کی باتیں کرتا ہے، مجھ سے دوستی کے دم بھرتا ہے، اللہ کے نبی کے نواسوں کا تجھے خیال نہیں آیا، اللہ کے نبی کے خاندان کا تجھے پاس نہ رہا، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کی آل کے خون کا تو پیاسا ہو چکا ہے، مجھ سے آ کر کے بات دوستیوں کی کر رہا ہے۔ ہاں میں نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں محب اہل بیت ہوں اور میں محب آل رسول ہوں، اور قطعاً میں امام مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کرنے والا، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، مجھ سے جو بن پڑے گا میں کر لوں گا۔ یہ بدبخت جو اٹھا نا، اس نے زور سے جو گھما کر کے چھڑی ماری ہانی بن عروہ کے، تو ہانی بن عروہ کا جو سر جو تھا نا وہ پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ ہانی بن عروہ نے بھی اپنی تلوار کے دستے سے اس پر جو وار کیا نا، اس زور سے اس بدبخت کو مارا کہ وہ بھی سخت مجروح ہوا، زخمی ہو گیا۔ معقل جو خبیث اس کا جاسوس تھا، یہ جھپٹ کر آگے بڑھا ابن زیاد کی حمایت میں، اور آپ نے اس معقل پر بھی پلٹ کر ایسا وار کیا کہ وہ معقل جو ہے اس کا سر دربار ابن زیاد میں ایک طرف پڑا تھا اور اس کا دھڑ تڑپ رہا تھا، واصل بجہنم اس معقل کو کر دیا۔ 27 افراد کو ہانی بن عروہ نے واصل بجہنم کیا۔ پھر اس بدبخت نے حضرت ہانی بن عروہ کو پکڑوا کر اور آپ کو پھانسی پر چڑھوایا اور حکم دیا کہ انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے اور کوفہ کے بازار میں ان کی لاش لٹکا دی جائے، لٹکتی رہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔